بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حج 2025 کے بخیر و عافیت تکمیل کے بعد عمرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور 10 جون 2025 سے عمرے کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت نے بہت اہم اعلانات کیے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عمرہ پر جانے کے جو لوگ بھی خواہش مند ہیں وہ نسک مصر پلیٹ فارم کے ذریعے اپلائی کریں۔ اس سلسلے میں اس جو پلیٹ فارم ہے اس کو سمجھنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سعودی وزارت نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر کہا ہے، جو کہ پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، کہ عمرہ پر جانے کے خواہش مند افراد کے لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ انہوں نے اس چیز کو لازمی قرار دیا ہے کہ وہ عمرہ ویزا کے لیے ہوٹل کی تصدیق شدہ بکنگ فراہم کریں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ عمرے کے تجربے کو بہتر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت بہت کوششیں کر رہی ہے، اور اب عمرہ ویزا کے لیے درخواست دینے والے زائرین کو نسک مصر پلیٹ فارم کے ذریعے تصدیق شدہ بکنگ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی وزارت کی طرف سے آفیشلی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے اور حجاج کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے نسک مصر کے ذریعے رہائش کی دستاویزات عمرہ 2025 1447 آپ کو مہیا کرنی ہوں گی۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ منسٹری کے بقول اس سے جو کوالٹی ہے، یعنی کہ جو سروس کا معیار ہے وہ بہتر ہوگا، جس سے کہ وہاں پر آنے والے جتنے بھی زائرین ہیں ان کے اوورآل ایکسپیرینس کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس پالیسی کا مقصد سعودی عرب کے ویژن 2030 کی حمایت کرنا ہے، جس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور اسٹرکٹ سروس کے معیارات کے ذریعے مذہبی سیاحت، یعنی کہ جب اب حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اس کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ اور یہ تمام جو عمل ہے یہ وزارت سیاحت کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کمپنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان ہوٹلوں میں رہائش کو محدود کریں جو لائسنس یافتہ ہے اور وزارت سیاحت سے منظور شدہ ہیں، اور نسک مصر پلیٹ فارم کے ذریعے تمام معاہدوں کی دستاویزات فراہم کریں۔ اس کے علاوہ وزارت نے تمام لائسنس یافتہ عمرہ آپریٹرز، ایجنٹس اور کمپنیز کو مکمل اس رول سے کمپلائنس کی، یعنی تعمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصدیق شدہ ہوٹلوں کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کرنے میں اگر انہیں کوئی ناکامی ہوئی ان ایجنٹس کو، تو اس صورت میں ویزے میں تاخیر ہو سکتی ہے، یا مسترد ہو سکتا ہے، یا پھر جرمانہ بھی ان کو ہو سکتا ہے، یعنی ان کمپنیز کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی رہائش میں جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سعودی عرب میں رہائش کے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ عمرہ ویزا والوں کے لیے فراہم کرنا ضروری ہیں، اگر ایجنٹس نے لائسنس یافتہ ہوٹلز کے ایگریمنٹس نسک مصر ایپ پر فراہم نہ کیے، تو اس میں ناکامی کی صورت میں ویزے میں تاخیر ہو سکتی ہے، ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فائن بھی ہو سکتا ہے۔ نسک مصر پلیٹ فارم جو ہے وہ عمرے سے متعلق بکنگ کرنے کے انتظامات کرنے کا مرکزی پورٹل ہے، اور صارفین کو منظور شدہ رہائش بک کرنے، رہائش کے معاہدے اپلوڈ کرنے، اجازت ناموں کا انتظام کرنے، اور متعدد زبانوں میں جتنا بھی ٹریول کا مٹیریل ہے اس تک اپروچ یا ایکسیس ہوتی ہے اس پورٹل کے ذریعے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 10 جون 2025 سے عمرہ ویزوں کا اجرا شروع ہو چکا ہے، یعنی عمرہ پرمٹ دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ای ویزا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ 10 جون 2025 کے بعد تمام اہل مسافر ایک بار پھر آفیشیل ویزا پلیٹ فارم کے ذریعے سعودی ای ویزا کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ دوبارہ شروع کی گئی سروس سیاحوں، عمرہ زائرین اور مختلف تقریبات کے شرکاء کو اس بات کے لیے آسانی فراہم کرتی ہیں کہ وہ KSA میں آسانی سے داخل ہو سکیں۔ سعودی عرب میں ویزا آن ارائیول بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں، یعنی کہ خاص مسافر ہیں، جیسے جن کے پاس شینگن، UK یا USA کا وزٹ ویزا ہو، یا پھر وہ امریکہ، برطانیہ یا یورپین یونین کے مستقل باشندے ہوں۔ اس اقدام سے بین الاقوامی مسافروں کی بڑی تعداد میں آمد سعودی عرب میں متوقع ہے۔
خاص طور پر ریاض میں اسپورٹس ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس اور موسم گرما کے تہواروں، ساحل سمندر کی تعطیلات اور ثقافتی پروگرام کے ساتھ ان چیزوں کو سیاحوں کے لیے بہت زیادہ پرکشش بنایا گیا ہے۔ 11 جون سے درست سفری اور مذہبی اجازت نامے رکھنے والوں کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی ایک بار پھر اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ جو پابندی ہے وہ 13 اپریل 2025 سے لگی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حج کا ایام ہے ان میں زیادہ رش نہ ہو اور حج جو ہے وہ بخیر و عافیت سے گزر جائے۔ ایک اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے بلاک ورک ویزا کوٹا جو ہے وہ بھی دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے غیر ملکی بھرتیوں کے لیے ایسی تمام صنعتیں جن میں کہ غیر ملکی مزدوروں کی ضرورت ہے، آجروں اور ملازمت کے متلاشیوں کے لیے ایک اہم یعنی کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی فراہم کیا یا ایک اہم اپڈیٹ دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو شعبے ہیں ان میں خاص طور پر کنسٹرکشن ہے، ہاسپٹیلٹی ہے یعنی مہمان نوازی ہے، ہوٹل ہے، اور اس کے علاوہ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے وغیرہ جو ہیں ان میں بھی جو ورک پرمٹ کے لیے درخواستیں جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں ان کو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن بھی لوگوں کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ ویزا اوور سٹے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، جن میں مستقبل میں ہمیشہ کے لیے ان کے داخلے پر پابندی یا پھر ان کو جرمانہ اور ملک بدری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ سیاحت کو سعودی عرب میں فروغ دیا جا سکے، اور منتخب قومیت کے لیے ویزا آن ارائیول کی بحالی ہے، اور ورک ویزا کوٹا بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب اب مذہبی، تفریحی اور کاروباری طبقوں کے لیے جتنے بھی وزٹرز ہیں ان کو ویلکم کر رہا ہے، اور اس بات کو لیکن یقینی بنانا چاہیے کہ آپ قوانین کے اندر رہیں اور زیادہ قیام نہ کریں، اوور سٹے نہ کریں، ورنہ آپ کو یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، یعنی اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور جتنا آپ کا سٹے ہے اس سے آپ نے اوور سٹے نہیں کرنا۔ اور جو لوگ وہاں اوور سٹے بھی کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو مختصراً بتاتی ہوں کہ عمرہ ویزا زائرین کے لیے 10 جون سے بحال کر دیا گیا ہے، یعنی اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ بزنس وزٹ ویزا جو ہے وہ اہل پیشہ ور افراد کے لیے اس کا اجرا بھی دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، اور فیملی وزٹ ویزے جو ہیں وہ عارضی روک کے بعد دوبارہ ان کی درخواستیں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور جتنے بھی سیاحتی ویزے ہیں یعنی ٹورزم کے تحت جو ویزے ہیں وہ سلیکٹڈ صورتوں میں دستیاب ہیں، اور ای ویزا پلیٹ فارم جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو ای ویزا ہے وہ بھی جتنی بھی ڈیزرو جو ہے نیشنلٹیز ان کے لیے مکمل طور پر اویلیبل ہے، یعنی ایکٹیو ہے۔ اور شینگن، یو کے یا یو ایس اے کے رہنے والے افراد کے لیے ویزا آن ارائیول وہ جو ہے وہ بحال ہے۔ بلاک ورک ویزا کوٹا کے سلسلے میں عرض ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے والی کمپنیوں کے لیے بھرتی کا کوٹا دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور یہ سعودی عرب کے بہت زیادہ خوش آئند اقدامات ہیں جن سے کہ مذہبی طور پر بھی اور ٹورزم کو بھی بہت زیادہ فروغ ملے گا۔ عمرہ ویزا کے اجرا یعنی پرمٹ کے لیے اور ہوٹلز کی بکنگ کے لیے آپ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل پر، اور تمام جو اس میں تفصیلات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر کے اپنا ویزا آپ ایشو کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔